جا رہا ہوں، اللہ کرے میں منتقل کر پاؤں. اللہ سے وحی لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا نہیں تھا. ہاں، جملہ پھر تکرار کر رہا ہوں، اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا نہیں تھا، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا تھا. اگر اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہوتا تو معراج کے موقع پر کیوں کہتے کہ اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ مولانا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جی، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہے. قرآن سرکار کے حوالے جبریل لاتے رہے مگر اللہ سے لینے کا کام جبریل کا نہیں تھا. جو اللہ اور جبریل کے درمیان واسطہ ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آ جاؤ معراج پر، ہم تمہیں فاطمہ دینا چاہتے ہیں. سارا قرآن یہاں بھیجا، فاطمہ لینے آؤ. اچھا، سبحان اللہ کہنے میں آپ کو ہی فائدہ ہے، تسبیح ہے نا اللہ کی. تو میں 8-10 چہرے تو دیکھ رہا ہوں جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. البتہ خوف اس بات کا ہے بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو برابر والے کی کوہنی لگے تو گر جائیں. تو ذرا تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے. سبحان اللہ اور صلوات پڑھ لیجئے. سنی بھی ہے تو سنیوں والی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ یہ شہنشاہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور اس قسم کی وہ ممبر پر پہلے بھی غلط باتیں کر چکے ہیں جس کا اسحاق صاحب نے جو ہے کئی مرتبہ جواب دیا ہے ان چیزوں کا. مگر یہاں پر پھر انہوں نے ایسی بات کی جناب سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور اللہ کے سلسلے میں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے واضح بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ کلام کرتا ہے. 3 طریقے اس نے بیان کیے ہیں، 3 کا ذکر. 25واں پارہ سورہ شورا جو 42 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 51 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اور کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پردہ کے پیچھے سے، او من وراء حجاب یعنی پردہ کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا کوئی رسول بھیجتا ہے، پس وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. انہو علی حکیم، یقیناً وہ بلند مرتبہ بڑا حکمت والا ہے. یہ قرآن پاک نے واضح طور پر اللہ جل شانہ کا مخلوق سے کلام کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. اور ویسے آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تو مولا علی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا نہج البلاغہ میں. آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے بغیر حلق کے کووں کو ہلائے ہوئے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی جب ہم موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اس نے اللہ سے کلام کیا تھا اور بغیر کسی کے لہجے میں کیا تھا. مولا علی سے یہ بات نہج البلاغہ میں موجود ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو
حلق کا کوا ہلتا ہے، چونکہ ہم جسم رکھتے ہیں، تو اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، تو اس لیے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے آواز کو پیدا کر دیتا ہے، جس سے چاہے وہ بات کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے تھے پہاڑ کے اوپر، تو پھر انہوں نے اپنا مطالبہ بدل دیا تھا، تو اللہ نے وہاں پہ صاعقہ بجلی گرا دی تھی اور ان کو خاک کیا تھا، اور بعد میں پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو ان لوگوں نے آواز سنی دوبارہ اللہ کی، کہ وہ جو چاروں طرف سے آواز پیدا ہو گئی تھی، اللہ کلام کر رہا تھا وہاں پر، تو وہ لوگ بھی سن رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو بہرحال اس کا ہم نے جو ہے تفصیلاً ذکر دیدار الہی میں کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض کلام اللہ نے کیا، اور پھر عرش بری پر سید الانبیاء سے بھی اللہ نے کیا، مگر وہاں پہ مولا علی کے لہجے میں کیا ہے۔ تو اللہ جو ہے ہمارے دینیات سے لے کر نماز امامیہ جعفریہ سے لے کر بچوں کو یہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ بیان کی جاتی ہیں، وہاں پہ متکلم یعنی اللہ کلام کرتا ہے۔ تو شیعوں کا عقیدہ جو ہے ہمارا اللہ کے کلام کے بارے میں، وہ چھوٹی اپنا ابتداء سے لے کر اوپر علم کلام کی مستند عقائد کی کتابوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، جیسا کہ اس نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم چونکہ شیعہ ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ اعتقادیہ شیخ صدوق کو آپ اوپن کریں، یہ 30واں باب ہے، اس میں نزول وحی کی کیفیت کے متعلق اعتقاد۔ اس میں جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جناب اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعے سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے، وہ جناب اس میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام اس کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دیتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام اس وحی خداوندی کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے، اور اس پر کبھی کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ جناب زہرا کے ذریعے ہی کلام کرتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کی جو ہے نا اپنی رائے ہے ذاتی، اور وہ نہ کوئی وہ محدث ہیں، نہ کوئی وہ مجتہد ہیں، نہ کوئی وہ مفتی ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ممبر پر جانے سے پہلے شیعہ عقائد جو ہیں بیان کرنے چاہیے، اور قرآن پاک کو جو ہے بیان کرنا چاہیے، اپنی ذاتی رائے کو پاس رکھیں، کیونکہ پہلے ٹوپی ڈرامے والے جو ہیں وہ بڑا ڈرامہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل سطح پر شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، کافر اور مشرک قرار دینے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔